رب نے قرآن میں 700 جگہ مختلف صیغوں کے ساتھ نماز کا ذکر کیا ہے. پھر بھی ہم نہ پڑھیں تو رب کی رحمت روٹھے گی کہ نہیں؟ رب ناراض ہوگا کہ نہیں؟ آج مسلمانوں کی پریشانیوں کا واحد حل یہ ہے کہ ہم ادھر ادھر جھکنا چھوڑ دیں، ایک رب کے حضور سجدہ کرنے کے عادی ہو جائیں تو انشاءاللہ میرے رب تمہیں در بدر جھکنے سے بچائے. بے شک. آج رب کی ناراضگی صرف اس وجہ سے ہے کہ ہم نے اپنے رب کو راضی کرنا چھوڑ دیا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، باتیں سمجھ میں آ رہی نا؟ نبی فرماتے ہیں اے لوگوں، جب تمہارے بچے 7 برس کے ہو جائیں تو انہیں نماز کا حکم کرو، اور جب تمہارے بچے 10 سال کے ہو جائیں تو انہیں مار مار کر کے نماز پڑھاؤ، اور جب تمہارے بچے 10 سال کے ہو جائیں تو ان کے سونے کے بستر الگ الگ کر دو. یعنی بچوں کی عمر 10 سال ہو جائے تو ان کے سونے کے بستر الگ الگ کر دو، الگ الگ بستروں پر انہیں سلاؤ. تو حضور فرماتے ہیں جب تمہارا بچہ 7 برس کا ہو جائے تو اسے نماز کا حکم کرو، اور جب 10 سال کا ہو جائے تو مار مار کر کے نماز پڑھاؤ. حالانکہ آپ سب جانتے ہیں کہ 10 سال کے بچے پر نماز فرض نہیں ہوتی، مگر اتنی تاکید کے ساتھ میرے نبی اس لیے حکم دے رہے ہیں تاکہ جب بچہ بالغ ہو جائے تو نماز چھوڑنے کا خیال بھی نہ کر سکے. بچپن سے عادت رہے گی، بعد میں نمازی بنے گا. اور اے میری بہن، جس طرح سے مردوں پر نماز فرض ہے، اسی طرح سے بالغ ہونے کے بعد زندگی کی آخری سانس تک جب تک کہ شرائط پائی جائیں مردوں پر بھی نماز ضروری ہے، اسی طرح سے عورتوں کے لیے بھی 5 وقت کی نماز ضروری ہے، سوائے ان دنوں کے کہ جن دنوں میں عورتوں کو ماہواری آتی ہے، جسے حیض کا خون کہتے ہیں، جس کی کم سے کم مدت 3 دن ہے اور زیادہ سے زیادہ مدت 10 دن ہے. 3 دن سے لے کر کے 10 دن تک جو خون عادی طور پر عادت کے طور پر آتا ہے، ان دنوں میں عورتوں پر نماز معاف ہے. اگر 10 دن کے بعد بھی وہ خون آتا ہے تو پھر عورت ہر تازہ وضو کر کے نماز کا اہتمام کرے، کیونکہ وہ حیض کا خون نہیں ہے، وہ بیماری کا خون ہے. اور جب عورت کے یہاں بچہ ہوتا ہے اس کے بعد جو خون آتا ہے اسے نفاس کہتے ہیں، جس کی مدت کم سے کم متعین نہیں ہے، زیادہ سے زیادہ 40 دن. 40 دن کے بعد جو خون آتا ہے پھر وہ بیماری کا خون ہوتا ہے. ان دنوں کو چھوڑ کر کے عورتوں پر بھی نماز فرض ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو صبح بازار کی طرف جاتا ہے تو وہ شیطان کا جھنڈا لے کر کے جاتا ہے، اور جو صبح مسجد کی طرف جاتا ہے تو وہ اللہ کے دین کا جھنڈا لیتا ہے. ذرا زور سے بولیے سبحان اللہ. یہ اس کا ایکو بند کرو تو بھائی، ایکو بند کرو، ایکو بند کرو. باتیں سمجھ میں آ رہی نا آپ کو؟ نبی فرماتے ہیں جو صبح بازار کی طرف جاتا ہے تو وہ شیطان کا جھنڈا لے کر کے جاتا ہے، اور جو صبح مسجد کی طرف جاتا ہے تو وہ اللہ کے دین کا جھنڈا لے کر کے جاتا ہے. اب آپ کو صبح اٹھنے کے بعد یہ فیصلہ کرنا ہے کہ آپ کو شیطان کا جھنڈا اٹھانا ہے یا پھر اللہ کے دین کا جھنڈا اٹھانا ہے. لوگ خامخواہ پڑے رہتے ہیں. ارے بھائی، صبح میں کوئی کام ہوتا ہے کیا؟ بولو، کوئی کام ہوتا ہے؟ ہاں، دیہاتوں میں ایک کام ہوتا ہے کہ کبھی کبھی کھیت میں پانی لگانا رہتا ہے، تو پانی تو ہے ہی، وضو کر لو. یعنی 4 بجے اٹھ کر کے کھیت جائیں گے، پانی لگائیں گے، اور اس کے بعد فصل تیار کریں گے.
بارش ہوئی، سیلاب آیا، سارے دھان بہ گئے. تو کسان جی آپ نے محنت تو بہت کی تھی، پھر غلہ کیوں نہیں آیا؟ پتہ چلا غلہ صرف محنت سے نہیں آتا بلکہ رب کے کرم سے آتا ہے. اگر 4 بجے اٹھ کر کے آپ پانی لگا سکتے ہیں تو وضو کر کے 2 رکعت 4 رکعت نماز اپنے کھیت میں کیوں نہیں پڑھ سکتے؟ کبھی اپنے کھیت میں مصلی بچھا کر کے عبادت کر کر کے اللہ کے حضور دعا کر کے تو دیکھو. ہماری ماں بہنیں صبح صبح 4 بجے اٹھتی ہیں. شمس الدین بھائی بس ختم کر رہے ہیں، پریشان نہ ہو. تھوڑا سا یہ سادہ گفتگو کر رہے ہیں تاکہ لوگوں کی سمجھ میں آئے. ہماری ماں بہنیں صبح صبح اٹھیں گی 4 بجے 3 بجے، کیا کریں گی؟ بھینسوں کو چارہ دیں گی اور ان کی گندگی اٹھائیں گی. میری بہن تو گندگی اٹھانے کے لیے، چارہ اٹھانے کے لیے تو تیار ہے، لیکن 4 رکعت نماز کا موقع تجھے نہیں ملتا، تو یہ تیری کم نصیبی نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی سے فرمایا تھا، اے علی 3 کاموں میں کبھی دیر مت کرنا. جب نماز کا وقت ہو جائے تو نماز کی ادائیگی میں دیر مت کرنا. جب جنازہ تیار ہو جائے تو اس کی نماز جنازہ پڑھنے میں دیر مت کرنا. اور جب کسی بیوہ کا بدوا کا مناسب رشتہ مل جائے تو اس کا نکاح کرنے میں دیر مت کرنا. آج بھی لوگ نعرہ لگاتے ہیں بیٹی بچاؤ، بیٹی کو سمان دو، ناری کو سمان دو، مگر لوگوں کے دماغوں میں اتنا فتور بھرا ہوا ہے کہ اگر صبح صبح کسی بیوہ پر نظر پڑ جائے تو کہتے ہیں ہمارا آج کا دن خراب ہو گیا. اس منحوس چہرے پر نظر پڑ گئی. ارے بھائی مرنے والا کوئی مر گیا، اس بیچاری کا کیا قصور ہے؟ منحوس تو وہ اگر مرنا ہی منحوسیت ہے تو وہ ہونا چاہیے جو مرا ہے. اس زندہ کا کیا قصور ہے؟ آج بھی لوگ منحوس سمجھتے ہیں. بیوہ کا چہرہ صبح صبح لوگوں کو دکھ جائے تو کہتے ہیں بیٹی کو سمان دو، ناری کو سمان دو، مگر سمجھتے ہیں کہ ہمارا دن خراب ہو گیا. یہ عادتیں کچھ آپ کے اندر بھی تو آ گئی ہیں. اگر آپ کہیں بائک سے جا رہے ہیں اور سامنے سے کوئی بلی گزر جائے تو بس میاں وہیں کھڑے ہیں کہ بلی نے راستہ کاٹ دیا، کوئی اور آوے تو وہ گزرے تو ہم گزرے. اب میں یہ فطور تمہیں کس نے بتا دیا؟ جس قوم کے پاس بسم اللہ جیسا ہتھیار ہو، بسم اللہ پڑھ کے جس میدان میں جاؤ گے کامیابی تمہارے قدموں کا بوسرے گی. بے شک بے شک بے شک. ہمیں بزرگوں نے تو مقابلے کے وقت بسم اللہ پڑھ کر کے زہر تک کھا لیا، بے شک. لیکن بزرگوں کا زہر بھی کچھ نہ بگاڑ سکا. جب چھوٹی سی بلی جا رہی ہے تو اتنے بڑے بلے کو جانے میں کیا پریشانی ہے؟ واہ واہ کیا کہنا. مشرکوں سے زندگی، طرز زندگی نہ سیکھو، جی اپنے نبی سے زندگی گزارنا سیکھو. بے شک. ہاں یہ جو فطور ہے نا ذہنی، بہت سارے لوگ فون کریں گے حضرت وہ شادی کا دن رکھنا ہے، کون سا دن اچھا ہے؟ ہمیں تیری کمائی حلال ہے تو سب دن اچھے ہیں، بے شک بے شک. اور تیری کمائی اور اعمال برے ہیں تو سب دن تیرے لیے خراب ہیں. بے شک. واہ کہ صاحب چاند اقرب میں تو نہیں ہے، مولانا صاحب کون سا دن اچھا ہے؟ ایسا لگتا ہے کہ بالکل تہجد پڑھتا ہے یہ 5 ٹائم کی. اس کا رشتہ غوث پاک سے بالکل جڑا ہوا ہے. اچھا دن بتائیے حضرت. چلیے اچھا دن بتا دیا ہم نے. اب جب شادی ہوئی تو میاں شروع وہی کام حرکت ہے. بھائی صاحب ایک دن میں یہ بہرائچ شریف کے آگے گاؤں میں تقریر کرنے جا رہا تھا. میں نے صرف سنا تھا، ایسا منظر میں نے نہیں دیکھا تھا کبھی. میں نے دیکھا کہ چند موٹر سائیکلیں کھڑی ہیں
اور ان کی موٹر سائیکل پر جھنڈا لگا ہوا ہے جشن عید میلاد النبی کا. میں سمجھا شاید کچھ ہو رہا ہے. میری نظر اچانک سے پڑی تو 4-5 نوجوان لڑکیاں ناچنے والی اللہ رحم فرمائے. مختصر کپڑوں میں بے حیائی کا مظاہرہ کر رہی تھی اور لائن لگا کر کے عورتیں، حالانکہ عورتیں پہلے اس طرح کی حرکتوں سے بچتی تھی، مگر چھوٹے چھوٹے بچوں کو لے کر کے اور مسلمان ٹوپیاں لگا لگا کر کے میاں اس ناچ کو دیکھ رہے تھے. یقین جانیے قسم خدا کی کہتا ہوں مجھے اپنے آپ پر بڑا ترس آیا کہ بیٹے تم کس چیز کے لقمے کھا رہے ہو کہ تمہاری قوم اس حد تک جا چکی ہے اور اتنی برائیوں میں ڈوبی ہوئی ہے. اللہ رحم فرمائے. اس قوم پر یہ عذاب نازل نہیں ہوگا تو پھر کیا ہوگا؟ ترس کھاؤ اپنے معاشرے پر. اللہ سے ڈر مسلمان. ویسے ہی ہماری عزتوں کا جنازہ نکل رہا ہے، چار طرف ہمارے دشمن کھڑے ہوئے ہیں. سوچ مسلمان، ہوش میں آ جا، اپنے رب کو راضی کر لے. یہ زندگی دوبارہ نہیں ملے گی. اور میں تو ان علماء کی موجودگی میں کہتا ہوں کہ مجھ سے زیادہ دین کی خدمت آپ کر سکتے ہیں. بے شک. ہم سے زیادہ دین کی خدمت آپ کر سکتے ہیں، چونکہ ہم تو مدرسے سے نکلے مسجد پہنچ گئے، مسجد سے نکلے اپنے گھر پہنچ گئے. اپنے گھر سے اکثر اپنی گاڑی میں بیٹھتے ہیں، مسلمان ڈرائیور لیا اور چلے گئے جلسے میں. مسلمانوں سے مصافحہ ہوا، مسلمانوں نے کھانا کھلایا، مسلمانوں کے درمیان تقریر کر رہے ہیں، مسلمانوں سے سلام دعا کر کے پھر اپنے گھر چلے جائیں گے، پھر مسجد چلے جائیں گے. تو ہم سے زیادہ دین کی خدمت آپ کر سکتے ہیں. سماج میں آپ رہتے ہو، دنیا کے دوسرے دھرم کے لوگوں کے ساتھ بزنس میں پارٹنرشپ آپ کرتے ہو. اگر مزدوری بھی کرتے ہو تو دنیا کے دوسرے دھرم کے لوگ بھی ملا کرتے ہیں. اور یاد رکھیے دنیا کی دوسری قومیں ہماری بدعمالیوں کے نتیجے میں اتنی بدزن ہو گئی ہیں کہ وہ لوگ اب نہ ہمارے قرآن کو پڑھتے ہیں، نہ ہماری حدیث کو پڑھتے ہیں، نہ وہ ہمارا قرآن پڑھیں گے، نہ حدیث پڑھیں گے. تو ضرورت ہے اس وقت ایسی کہ ہمارے نوجوانوں کو چلتا پھرتا اسلام بننا ہوگا، اسلام کی ترجمانی کرنی ہوگی. ہمیں دوسری قوموں کا اعتماد حاصل کرنا ہوگا. اگر ہمارے پڑوس میں کوئی غیر مسلم رہتا ہے تو اسے چڑھانے کا کام نہ کرو، بلکہ اس کے ساتھ ایسا کردار اپناؤ کہ وہ بھی تمہارے نبی کی سیرت پڑھنے پر مجبور ہو جائے. ایسے سچے پکے مسلمان بن جاؤ کہ جب بولو تو سچ بولو. نماز کا وقت ہو جائے تو دنیا کے سارے کام چھوڑ کر کے مسجد کا راستہ لے لو تاکہ دنیا کو پتہ چل جائے اسلام میں نماز کتنی ضروری ہے. جب تولو تو پورا تولو. اگر کوئی 1 کلو چینی لینے آیا ہے تو 950 گرام دے کر کے اور 50 گرام بچا کر کے تم کروڑ پتی تو نہیں ہو سکتے مگر تمہارا سارا رزق حرام ضرور ہو سکتا ہے. اس لیے ایک زمانہ وہ تھا کہ لوگ داڑھیوں والوں سے سودا خریدتے تھے کیونکہ ان کا یقین تھا یہ داڑھی والا ہے یہ کم نہیں تولے گا. ایک زمانہ وہ تھا کہ لوگ داڑھیوں والوں کے ساتھ بزنس کرتے تھے کیونکہ انہیں معلوم تھا یہ داڑھی والا ہے یہ مر تو سکتا ہے مگر ہمارے ساتھ فراڈ نہیں کر سکتا. آج دوسری قوموں کا اعتماد ہم سے ختم ہو گیا ہے. خدا را مسلمانوں ہوش کی دوا لے لو، پکے سچے مسلمان ہو جاؤ. جب بولو تو سچ بولو، جب وعدہ کرو تو نبھاؤ، اور چلو تو ایسے چلو جیسے تمہارے نبی چلتے تھے. نشے سے شراب سے اتنی دور ہو جاؤ کہ دوسری قوم کی مائیں اپنے بچوں سے کہیں کہ بیٹے کسی مسلمان کے بچے سے دوستی کر لے تاکہ تیرے شراب کی عادت چھوٹ جائے. ایسے مسلمان بنو. چلو تو نبی کی سنت کے مطابق، پیو تو نبی کی سنت کے مطابق، بولو تو نبی کی سنت کے مطابق، تاکہ دنیا یہ کہنے پر مجبور ہو جائے کہ جب نبی کا غلام ایسا ہے تو اس غلام کا امام کیسا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت علماء اہل سنت. ماشاءاللہ سبحان اللہ، زندہ باد زندہ باد. واہ ماشاءاللہ. یہ زندگی بار بار نہیں ملے گی.
آپ سمجھتے ہو کہ 11ویں شریف کر لی اور غوث پاک جنت میں لے کے جائیں گے؟ غازی بابا کی چادر چڑھا دو، غازی بابا لے جائیں گے؟ وہ لے تو جائیں گے، سب کو لے جائیں گے، اللہ کے نیک بندے ہیں، مگر جانی والے شکلیں تو بنا لو۔ غوث پاک کے بارے میں آپ نے سنا نہیں؟ شیخ سعدی نے اس کو نقل کیا ہے، فرماتے ہیں کہ جب غوث پاک حج کرنے گئے تو کنکریوں پر سر رکھ کر کے عرض کر رہے تھے، رو رو کر کے، اے اللہ مجھے بخش دے، اے اللہ مجھے بخش دے۔ اتنا رو رہے تھے کہ جو دوسرے لوگ طواف کر رہے تھے ان کو خیال آیا اور وہ کہنے لگے مولا تو اپنے اس بندے کو بخش دے۔ ایک آدمی غوث پاک کے قریب میں کھڑا تھا اور وہ کہہ رہا تھا یا اللہ اس بندے کو بخش دے، اس بندے کو بخش دے۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ انسان اٹھ کر کے وہاں سے چلا جاتا ہے۔ جب وہ آدمی ان کے چہرے کی طرف دیکھتا ہے تو وہ کوئی عام انسان نہیں بلکہ غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی تھے۔ عرض کر رہے تھے مولا مجھے معاف کر دے، اگر میرے اعمال معافی کے قابل ہو تو مولا معاف کر دے، اور اگر معافی کے قابل نہ ہو تو مولا قیامت کے دن مجھے اندھا بنا کے اٹھانا تاکہ تیرے نیک بندوں کے سامنے مجھے شرمندہ نہ ہونا پڑے۔ آج اپنی حالت زار پر رحم کھاؤ مسلمانوں۔ شادیوں میں جو فضول خرچیاں، ہاں ارے بات تو بہت ہیں مولانا شمس الدین صاحب، ہاں 2-4 ٹائم کی نماز پڑھ لیں تو بس سیدھے امام صاحب کی نماز سے مقابلہ۔ تسبیح کہ امام صاحب نے نفل پڑھا کہ نہیں، سنتیں پڑھتے امام صاحب، نفل نہیں پڑھتے۔ اما جس چیز پر اللہ سوال نہیں فرمائے گا آپ کو کس نے حق دے دیا کہ اس پر سوال کرو؟ یہ ایڈوانس ہو گیا نا بھائیو، ٹائم بہت ہو گیا، تھوڑی دیر اور بیان کر دیا جائے۔ دیکھیے اپنے سارے کام سنتوں کے مطابق کرو۔ میرے نبی ارشاد فرماتے ہیں، توجہ سنیے گا، جس نے میری امت کے فساد کے وقت، میری امت کے بگاڑ کے وقت جس نے میری سنت پر عمل کیا تو حضور فرماتے ہیں